بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم المقام برادران و خواہران اسلام و ایمان، المہدی ٹی وی کے پروگرام صراط مستقیم کی قسط نمبر 86 کے ساتھ سخاوت حسین سنرالوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آج کا پروگرام ہم نے خصوصی طور پہ تشکیل دیا ہے تاکہ ہم رمضان المبارک کے اعمال، وظائف، ایکٹیویٹیز، عبادات وغیرہ پر گفتگو کریں۔ یہ سلسلہ گفتگو آلموسٹ 40 منٹس جاری رہے گا، اور اس میں مجھے جوائن کر رہے ہیں اس پروگرام میں میری دائیں جانب ہیں جناب مولانا ملک سفیر حسین علوی صاحب، اور بائیں جانب ہیں آغا علی رضا علوی صاحب۔ یہ ابھی نجف سے آئے ہیں آغا علی رضا علوی، تو ان سے بھی ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں استفادہ کریں گے۔ اور مولانا صاحب محترم جو ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، یہ المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے اعمال رمضان پر۔ آج ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم کالز نہیں لیں گے اس لیے کہ دامن وقت کوتاہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈ پروگرام ریکارڈ ہو جائے جسے آپ حضرات و خواتین تھرو آؤٹ ماہ مبارک کے رمضان واچ کر سکیں، سن سکیں، اپنے دوستوں کو گفٹ کر سکیں، ہدیہ بھیج سکیں۔ رمضان المبارک میں جو اعمال ہیں ان میں کچھ اعمال مشترک ہیں، کچھ اعمال مخصوص ہیں۔ کچھ تو وہ اعمال ہیں جو اجتماعی طور پہ کیے جاتے ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو انفرادی طور پر انجام دیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات و خواتین آج کے پروگرام کو اپنے اپنے دوستوں کو بھی ہدیہ کر دیں، اور ابتدا میں عرض کر دوں، اگر آپ یہ پروگرام دیکھنا سننا چاہیں دوبارہ تو المہدی ٹی وی یوٹیوب پہ ٹائپ کریں، اور وہاں پر آپ کو یہ پروگرام صراط مستقیم نمبر 86 مل جائے گا۔ اسے آپ کاپی کر کے شیئر بھی کر لیں اپنی فیملیز کے ساتھ، تاکہ جو رمضان المبارک کا ایجنڈا ہے وہ ہمارے بھائی بہنوں تک، بچوں بچیوں تک، بزرگوں خردوں تک پہنچ جائے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کمپلیٹ ہوا ہے اس مبارک اور مقدس مہینے کے اندر۔ ایک عنایت جو اللہ نے کی وہ یہ تھی کہ سابقہ انبیاء پر روزے فرض تھے، امتوں پہ سنت تھے۔ اللہ نے یہ عنایت کی کہ جو شے انبیاء ما سلف پر واجب تھی اسے امت محمدیہ کے لیے واجب قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، من قبلکم سے مراد امتیں نہیں ہیں، انبیاء مراد ہیں۔ اور
पर्पस भी बता दिया, लअल्लकुम तत्तकून। रोजे का असल हदफ तकवा है, परहेजगारी है। तीसरा मतलब इब्तिदा में ये अर्ज करना चाहता हूं कि रमज़ान रगड़ को कहते हैं, गर्मी को, तपिश को, रगड़ को। जब पत्थर को पत्थर से रगड़ें और उसमें से चिंगारियां निकलें तो उसे रमज़ यरमिज़ो कहा जाता है। इसलिए भी रमज़ान को रमज़ान कहा जाता है कि लिअन्न रमज़ान यरमिज़ु ज़ुनूब, सुभान अल्लाह, रमज़ान गुनाहों को जला देता है। जैसे रगड़ से आग निकलती है, तपिश, हरारत, हीट, ये जो आप भूखे प्यासे रहेंगे, इसकी हीट से, इस हरारत ईमानी से गुनाह जल जाएंगे। और ये भी आया है कि रमज़ान को सिर्फ रमज़ान न कहो, बल्कि मुज़ाफ को जहन में रखो कि माह रमज़ान, क्योंकि रमज़ान अल्लाह का नाम है। सौम का माना होता है, जिसकी जमा सियाम है, सामा यसूमो, जिसकी माजी और मुजारे है। इमसाक, रुकना, अरब कहते थे अलखैलुस साइम, इस घोड़े ने रोजा रखा हुआ है। घोड़ों को सिधाते थे, दो दो दिन उनको चारा नहीं डालते थे, ताकि कल जब मैदान में वो जंग लड़ रहे हों तो पानी या चारे के पीछे जंग का मैदान न छोड़ दें। क्या बात। अल्लाह भी इसी तरीके से बंदे को 15, 16, 17, 18 घंटे भूखा प्यासा रख के तैयार करता है 11 महीनों के लिए, कि जब रज़मगाह में शैतान से जंग कर रहा हो मोमिन, तो भूख और प्यास की वजह से मैदान छोड़ ना दे। ये रियाजत है, ये तरबियत गाह है, ये तज़किया नफ्स का महीना है, ये चैरिटी का महीना है, ये सिला रहमी का महीना है। इसके अंदर अनफासुकुम फीह तस्बीह, सांस लेना तस्बीह शुमार होता है। नौमुकुम फीह इबादह, सोए रहेंगे तो इबादत शुमार होती है। अगर एक आयत पढ़ेंगे तो वो एक ख़त्म कुरान के बराबर है। एक फरीज़ा अदा करेंगे तो गोया 70 फरीज़ों के बराबर। ये मुक़द्दस महीना अगर आ जाए और बंदा जिंदा हो तो सबसे पहले तो सजदा शुक्र करना चाहिए कि या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर तेरा मुक़द्दस महीना आ गया, जिसमें मैं अपने गुनाहों की बख्शिश की सबील कर सकता हूँ, तुझसे माफ़ी मांग सकता हूँ। इस मुख्तसर सी बैकग्राउंड के साथ अब मैं आमाल शुरू करूँगा। क़ब्ल इसके कि मैं आमाल शुरू करूँ, मैं जनाब मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा शेयर करें अपने व्यूज़ को रमज़ान के बारे में, और फिर जनाब आगा अली रज़ा अलवी आफ नजफ़ अशरफ थोड़ा बयान करेंगे। फिर मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत आलिया में मुश्तरका और मखसूस आमाल रमज़ान बयान करूँगा। बिस्मिल्लाह मौलाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़िबला, खुश नसीब वो लोग हैं जिन्होंने माह रमज़ान को पा लिया और उस पर अमल किया, क्योंकि माह रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें खालिक कायनात ने जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, और एक फ़रिश्ता निदा देता है कि कोई है जो अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। यानी ये ऐसा रहमत का महीना है, ये अल्लाह का महीना है। इस महीने में इंसान को कमा हक़्क़हू माह रमज़ान को सर अंजाम देना चाहिए, इसकी पाबंदी करना चाहिए। और रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नहीं होना चाहिए कि इंसान भूख प्यास बर्दाश्त कर ले, बल्कि जितने आज़ा हैं हर आज़ा को रोज़ा होना चाहिए। आँखें
حرام چیزیں دیکھنے سے اجتناب کریں، کان جو ہیں وہ غنا سے اجتناب کریں، اسی طرح زبان لغویات سے پرہیز کرے، ہاتھ ظلم سے پرہیز کریں، اور پاؤں کسی ایسی برائی کی طرف نہ جائیں کہ کیونکہ یہی اعضاء قیامت کے دن معصوم فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں تو انسان انکار کرے گا، تو اس وقت اس کے اعضاء بولیں گے، زبان کہے گی مجھ سے یہ لغویات بولتا رہا، کان کہیں گے ہم سے سنتا رہا، آنکھیں کہیں گی کہ ہم سے یہ دیکھتا رہا، ہاتھ کہیں گے کہ یہ کمزور اور ناتواں اور مظلوموں پر ہمیں استعمال کرتا رہا، پاؤں کہیں گے برائی کی طرف یہ چل کے جاتا تھا۔ یہ عظیم مہینہ ہے، اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسا کہ قبلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خالق کائنات نے قرآن پاک کو نازل کیا اور اس کو اختتام تک پہنچایا۔ اس میں مخصوص راتیں ہیں جو قبلہ صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے، جس میں 19 کی رات بھی ہے، 21 کی رات بھی ہے، 23 کی رات بھی ہے، اور ہمارے بھائیوں کے نزدیک 27 بھی انتہائی محترم رات ہے، اور ہمارے نزدیک بھی وہ انتہائی محترم ہے۔ بارکیف یہ سنٹر الحمدللہ یہ انجام خدمت دے رہا ہے، اور ہر آدمی، ہر مرد و زن پابندی کرے، انشاءاللہ پورے ماہ مبارک میں اللہ کے حکم کے مطابق، ائمہ خدا کے حکم کے مطابق انشاءاللہ یہ پورا ماہ رمضان اس پہ پوری اپنی وہ خدمات انجام دیں گے ہم، اور ہم مکمل طور پر راہبری کریں گے لوگوں کی، اور جو بھی مسائل شرعیہ پوچھنا چاہتا ہو، جیسا کہ قبلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ظہرین اور مغربین با جماعت نمازیں میں پڑھاتا ہوں، اور صبح کی نماز بھی با جماعت ہوتی ہے، لیکن رمضان میں تو ماشاءاللہ بالکل مکمل طور پر ہر چیز پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو ہر بندہ آئے اور اس سے استفادہ کرے۔ یہ ایسی راتیں ہیں کہ جتنے بھی گناہ ہوں خالق کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جملہ سننے والوں سے کہ اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھایا جائے اور مکمل طور پر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ اب یہ آغا علی رضا علوی آف نجف اشرف جو ابھی آئے ہیں، یہ رمضان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، پھر میں اعمال بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، دو مینٹیلٹیز ہوتی ہیں۔ ایک مینٹیلٹی کہتی ہے مصیبت آ گئی، آفت آ گئی، 30 دن میں بھوکا رہوں گا، 30 دن میں پیاسا رہوں گا، میں جاب پہ کیسے جاؤں گا، کالج پہ کیسے جاؤں گا، یونیورسٹی کیسے جاؤں گا، مصیبت آ گئی، آفت آ گئی۔ ایک یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے۔ ایک دوسری مینٹیلٹی ہے جو کہتی ہے نہیں، قرآن کا بہار کا مہینہ آ گیا، وہ مہینہ آ گیا جس میں تقدیر لکھی جائے گی، وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن نازل ہوگا، وہ مہینہ آ گیا جیسے آپ 11 ماہ میں زیادہ سوئیں تو مکروہ ہے۔ خدا اس مہینے میں 9 موقع فیہ عبادہ، اللہ کہتا ہے آپ سوتے جائیں، میرے فرشتے عبادت لکھتے جائیں گے۔ تو ہماری زیادہ سونا بھی عبادت ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے ہم اپنے دینی مراکز میں جائیں، امام بارگاہ میں جائیں، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں فجر کے بعد میں 8-9 بجے سوؤں گا، 4-5 بجے اٹھ جاؤں گا، میرا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کو رمضان نہیں کہا جاتا۔ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اپنے سینٹرز میں جائیں، اپنے بچوں کو لے جائیں، اپنے اہلیہ کو لے جائیں، سب کو لے جائیں انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ احسن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت اچھی۔
اب میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں کچھ اعمال رمضان کے عرض کرنے لگا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ رمضان المبارک بڑی برکتوں کا، عنایتوں کا، رحمتوں کا، کرم کا، لطف کا، عنایت کا مہینہ ہے، اور اللہ کی رضا ان کو شامل ہوتی ہے جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، رضائے خدا ان کو شامل ہوتی ہے۔ یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ ساری رات فرشتے قطار اندر قطار آسمانوں سے نازل ہوتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں حل من سائل، حل من طالب، حل من مستغفر، حل من تائب۔ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی طلب حاجت کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی توبہ کی کشتی پر سوار ہونے والا، ہم اللہ کی طرف سے اپروول لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ مہمان ہو جاتا ہے اس مقدس مہینے میں، جیسے مکانی طور پہ حج پہ جائیں تو بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، زمانی طور پہ رمضان المبارک میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں جیسا آپ نے دونوں علوی صاحبان سے سنا دیکھا، انہوں نے کہا کہ مراکز میں جائیں، عبادت کریں، خود بھی جائیں، بچوں کو بھی لے کے جائیں، اس کو جرمانہ نہ سمجھیں، اس کو مصیبت کا مہینہ نہ سمجھیں، اس کو راحت کا مہینہ سمجھیں، اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ سمجھیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، قرآن پڑھیں۔ ہمارے ائمہ اطہار 40 ختم قرآن کرتے تھے، 40 ختم قرآن، یعنی سوا قرآن ہمارے ائمہ ڈیلی پڑھتے تھے۔ آپ کم از کم سوا سپارہ تو پڑھیں۔ تھوڑا سا مینٹلٹی چینج کرنی ہوگی، اپنے آپ کو تزکیۃ النفس کی طرف راغب کرنا ہوگا، اپنے نفس کو مجاہدہ کا خوگر بنانا ہوگا، بھوک اور پیاس سے، آخرت کی بھوک اور پیاس سے نجات کا پروانہ لینا ہوگا، غریبوں کو بھی یاد کرنا ہوگا۔ اسی لیے فطرہ کو واجب قرار دیا گیا تاکہ آپ یہ جو الم جو اور الم عطش ہے، یہ درد ہے جو بھوک پیاس کا، اس سے غریبوں کو بھی یاد کریں۔ آئیے ہم سبیل کرتے ہیں، کچھ بیان کرتے ہیں، آج جتنے بیان کر سکیں گے، پھر انشاءاللہ 87 نمبر میں بعد میں بیان کریں گے۔ تو جو اعمال میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ماہ مبارک کے، رمضان المبارک کے جو اعمال ہیں، ان میں ایک عمل جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سحری ضرور کریں۔ اکثر لوگ سحری نہیں کرتے۔ اسے میں نے آداب رمضان میں، اپنے کئی خطابات میں، کئی کالموں میں، اپنی کتاب رمضان میں بھی میں نے لکھا ہے، میں نے کہا بھی ہے، بارہا لکھا بھی ہے، جہاں جہاں میں نے رمضان کی خدمت کی ہے میں نے سب کو بتایا ہے کہ لقمۃ السحور خیر من الدنیا وما فیہا۔ نبی کریم فرماتے تھے کہ سحر کا ایک لقمہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے افضل ہے۔ لہٰذا ایک بات، جیسے آج کل عموماً لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ وہ رات کو 12 بجے سحری کر لیتے ہیں، یہ نہ کریں۔ سحری کے ٹائم اٹھے ضرور۔ افطار کا جہاں تک تعلق ہے، سنت ہے کہ مغرب و عشاء کے بعد کریں۔ اگر آپ کمزور نہیں ہیں، ویک نہیں ہیں، یا کوئی لوگ آپ کا انتظار نہیں کر رہے، تو اس کا یہ ہوگا کہ 5 نمازیں آپ کی واجب روزے کے اندر ہو جائیں، اور خرما کے ساتھ، نمک کے ساتھ، گرم پانی کے ساتھ افطار کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ہنگام افطار اور ہنگام سحر سورۃ القدر کی تلاوت کرتے رہے۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ 1000 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں۔ 1000 نہیں پڑھ سکتے 100 پڑھ لیں، 100 نہیں پڑھ سکتے 10 پڑھ لیں۔ افطار اور سحر میں تو کم از کم سورۃ القدر کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیں۔ اس مہینے میں درود بھی کثرت سے پڑھتے رہیں، استغفار بھی کثرت سے پڑھتے رہیں۔
اور آپ کو علم ہے کہ یہ ایام جو ہیں جو رمضان المبارک کے ایام و لیالی ہیں ان میں عمل کئی گنا ہو جاتا ہے، لہذا کوشش کریں صدقہ دینے کی بھی کوشش کریں، اور اگر آپ ڈیٹ فکس کرنا چاہتے ہیں خمس کی تو اسی میں کر لیں، زکوٰۃ کی اگر آپ ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی رمضان المبارک میں آپ وہ ڈیٹ بھی فکس کر لیں تاکہ آپ کو یاد بھی رہ جائے۔ اعمال مشترکہ رمضان المبارک میں ایک دعا ہے، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام ما ابقیتنی فی یسر منک وعافیت وسعت رزق الی آخر۔ یہ مفاتیح الجنان کے اندر دعا موجود ہے۔ ہر نماز واجب کے بعد یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور وہو الشہر الذی فرضت صیامہ علیہ وہو شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وجعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلتہا خیرا من الف شہر فیا ذا المن ولا یمن علیک من علی بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علیہ وَأَدْخِلْنِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ یہ دعا ضرور پڑھیں ہر نماز کے بعد، فرادہ پڑھ رہے ہوں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، اور ہر واجب نماز کے بعد اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم صد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا عن الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ اسے بھی ضرور پڑھیں۔ اللہم انی بکا ومنکا اطلب حاجتی ومن طلب حاجتا، اس دعا کو بھی پڑھیں الی آخر۔ اس کو دعائے حج کے طور پر کتب ادعیہ میں لکھا گیا۔ یہ چند جو اعمال رمضان میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کیے ہیں، ہر فریضہ کے بعد یہ پڑھ لیں۔ یہ دعائیں جو میں نے پڑھی ہیں ہر فریضہ کے بعد پڑھیں، مفاتی رکھ لیں، میری کتاب رمضان ہے وہ رکھ لیں، بلکہ میں نے ایک PDF فائل تیار کی ہے اردو میں، انگلش میں بھی جلدی کر دوں گا، اردو کی تو آج تیار ہو گئی ہے، وہ مجھ سے منگوا لیں، وہ آپ کاپی کر کے اپنے مصلے پہ رکھ لیں گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، یا کم از کم فون کے اندر سے کھول کے آپ یہ ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مفاتی بھی نہیں ہے، تحفۃ العوام نہیں ہے، کوئی اور کتاب بھی نہیں ہے مثال کے طور پر، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے جو واجب نمازیں ہیں ان کے بعد کی دعائیں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کی۔ اب آئیے وہ اعمال گنتے ہیں کہ جو شبہائے مقدسہ رمضان میں کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل ہے افطار، جیسے ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ افطار سنت ہے، یہ بھی بتا چکا ہوں کہ خرما سے کریں، نمک سے کریں، گرم پانی سے کریں۔ رطب سے، خرما سے جو افطار ہے اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ ایک خرما یا خرمے کا ٹکڑا اگر افطار کے لیے کسی کو دے دو تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ افطار کراتے ہیں وہ برڈن نہ سمجھیں بلکہ افطار کو سعادت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق و مال میں بھی اضافہ کرے گا، اور بہتر سے بہتر افطار اسپانسر کریں جہاں جہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ روزہ کشائیاں رکھ لیتے ہیں، افطار پارٹیاں رکھ لیتے ہیں۔ خدا را رمضان میں یہ نہ رکھیں، اس سے ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آپ ریسٹورنٹس میں جائیں گے، وہاں کہاں آپ نماز باجماعت پڑھیں گے، وہاں یہ دعائیں کہاں آپ کو نصیب ہوں گی، کہاں آپ کے پاس مفاتی ہوگی۔ علماء دین کے جو لیکچرز ہیں ان کو بھی پشت نہ دکھائیں۔ دعائے افتتاح جو شب میں پڑھی جاتی ہے وہ امام زمانہ کا تحفہ ہے دور غیبت کے لیے، اس سے بھی پہلو تہی نہ کریں۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دعائے افتتاح
بالکل نہیں پڑھتے ہیں، یہ کسی معصوم کے دور میں نہیں تھی، یہ صرف حضرت حجت کی غیبت کے زمانے کے لیے ہے، تو اسے تو خصوصی طور پر پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، یہ جب آپ افطار کریں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ ابھی میں عرض کروں گا ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ 40 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی دعا پڑھنے سے 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، افطار کے وقت اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت یہ پڑھیں۔ اللہم رب النور العظیم اس کو بھی پڑھیں، یہ بھی سنت ہے۔ بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اسے پڑھیں۔ پہلا لقمہ اگر افطار کا کھائیں تو اس سے کہیں، اس کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی۔ جیسا پہلے عرض کر چکا ہوں، افطار کے وقت سنت ہے سورہ قدر کا پڑھنا، افطار کے وقت صدقہ دینا بھی سنت ہے، روزہ داروں کو افطار کرانا بھی سنت ہے، حضور اور ائمہ اطہار ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ علیکم السلام۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے، مفاتی میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک لقمہ کسی مومن کو کھلائے گا تو اللہ 30 مومنین کو آزاد کرنے کا، غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ ایک مومن غلام کو اگر آپ آزاد کر لیں تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، 30 مرتبہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں ہمارے مراکز کے اندر، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو برڈن نہ سمجھیں۔ اگر کوئی اور بھی افطار لایا ہے اور آپ ایز اے والنٹیئر چند لمحے بعد میں افطار کر رہے ہیں اور مومن کو پہلے پرووائڈ کر رہے ہیں تو 30 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، گناہوں کی مغفرت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے میں نے جیسے عرض کیا ہے 1000 دفعہ ہر رات میں سورۃ القدر پڑھنا، ہر رات میں 100 مرتبہ حامیم دخان پڑھنا بھی مستحب ہے۔ یہ مستحبات اعمال میں شب کے بیان کر رہا ہوں۔ وہ دعا جس کے ساتھ 40 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں، وہ چھوٹی سی دعا ہے۔ اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمان یا علام۔ یہ 40 سال کے گناہ بخشے جائیں گے اگر شب مبارک رمضان کے اندر آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے یہ میں نے 10 چیزیں عرض کی، 11ویں چیز جو سنت ہے شبوں میں وہ دعائے افتتاح ہے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ دعائے افتتاح کو چھوڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ادھر دعائے افتتاح شروع ہوئی، ادھر وہ ہمارے سرائکی میں کہتے تھے رشک الذین آمنوا، یعنی چلنے لگے، ایمان والے جو ہیں وہ چلنے لگے۔ جی ہاں، تو اس طرح نہ کریں۔ یہ ہاں دعا یہ اتنی لمبی بھی نہیں ہے، 10 منٹ لگتے ہیں۔ 10 منٹ پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی ذرا جلدی شروع کر دیں، بہت دیر نہ کریں، بلا وجہ دیر نہ کریں۔ بے شک جب مراکز کے اندر صفائی شروع ہو رہی ہو اس ٹائم پہ شروع کر دیں تاکہ لوگوں کے کانوں پہ حضرت حجت علیہ السلام کی عطا کردہ دعا، گفٹ زمانہ غیبت کا پہنچتا رہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں 11 میں راتوں کے اعمال بیان کر چکا ہوں۔ 13واں عمل جو راتوں میں ہے وہ اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا فی علیین وارفعنا وبقاسم من معین من عین سلسبیل فاسقنا ومن الحور العین برحمتک فزوجنا ومن الولدان المخلدین کانہم لؤلؤ مکنون فاخدمنا الی آخر فنجنا تک۔ 13واں عمل جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں شبوں کے لیے وہ ہے ہر رات میں اللہم انی اسألک ان تجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم فی الامر الحکیم من القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عن سیئاتهم وان تجعل فیما تقضی وتقدر ان تطیل عمری
فی خیر و عافیت و توسع فی رزقی و تجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک ولا تستبدل بی غیری. یہ دعا ہے. ان دعاؤں کے بڑے فضائل بھی درج ہیں. آج میں زیادہ فضائل کو متعرض نہیں ہو رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. 14ویں دعا، 14واں جو عمل ہے، اعوذ بجلال وجہک الکریم. یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے. اسی طریقے سے جو ایک دعا 15ویں لکھی گئی ہے، سبحان من ہوا حفیظ. یہ رمضان کی ہر رات میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. ہر رکعت میں حمد 1 مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور سلام کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. اس دعا کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے. ابھی میں اس کا عرض کروں گا. اس کے بعد آپ نے تسبیحات 4 کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحانک 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 یا عظیم اغفر لی الذنب العظیم، اس کو 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اور 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر. یہ 2 رکعت جو پڑھے گا ان شرائط کے ساتھ، اللہ اس بندے کے 70,000 گناہ معاف کر دے گا. اس 2 رکعت کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، مطلقاً چھوڑنا نہیں چاہیے. 16واں عمل، جو شخص رمضان میں ہر رات نماز مستحب میں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورہ فتح پڑھے گا، یعنی سنتی مستحب نماز میں. یہ بھی 1000 رکعت بھی جو کہی گئی ہے، جو 20 رکعتیں ہر رات میں، پہلی 20 راتوں میں اور آخری میں 30، یہ بھی اعمال میں سے ہے. کم از کم یہ رمضان المبارک آپ ایسا بنا لیں اپنے زندگی کا کہ ایک دفعہ زندگی میں سارے ہی اعمال کیے. وہ ہمارے نواب صاحب تھے، وہ مفاتی لے کے پھر رہے تھے، تو میں نے کہا سائیں آج کل مفاتی تو سنا ہے کہ تکیے کے ساتھ رکھتے ہو، کہ سائیں میں نے آپ کی تقریر سنی کہ ٹیسٹ پیپر اٹھاؤ دعاؤں کا. میں نے کہا پتہ نہیں یہی میرا ٹیسٹ پیپر اٹھا لیا ہے. وہ سال ان کی زندگی کا آخری سال. کہتے ہیں اس دفعہ یہ حلف لے لیا ہے، قسم لے لیا ہے کہ سائیں ساری مفاتی کو گھوٹ کے پی لوں گا، رمضان ایسا گزاروں گا کہ امام مجھے دعا دے. ایسا ہوا. آپ کم از کم زندگی کا، یہ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ زندگی کا آخری ہو، اللہ کرے کبھی بھی آخری نہ ہو، حضرت حجت کے دور تک آپ قیامت تک زندہ رہیں، ہزاروں سال آپ کو اللہ زندگی دے جو ہم دعا غریب کر سکتے ہیں. مگر یہ عہد کر لیں کہ اس دفعہ ہر نماز بھی پڑھوں گا سنتوں کے ساتھ، ہر نماز سنتوں سے پڑھوں گا. وہ 20 رکعتیں بھی پڑھوں گا، کبھی کبھی سورہ فتح بھی پڑھوں گا، سورۃ القدر کو بھی، اور نہیں تو 1 آدھ دن 1000 دفعہ پڑھ لوں گا. یہ جو دعائیں میں نے بتائی ہیں، 40 سال کے گناہ بخشنے والی، 70,000 گناہوں کی بخشش، یہ ضرور پڑھوں گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی بہت بڑا ایک عمل ہے. اس کو بھی خاص طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ جو 16واں عمل ہے، اسی میں یہ بھی ذکر کروں گا، یہ 1000 رکعت پوری کرنی ہے، 1000 رکعت پوری کرنی ہے انشاءاللہ عزیز. ڈیٹیل بعد میں بتا دیں گے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں. ہر 2 رکعت کے بعد نافلہ میں یہ بھی آیا ہے، یہی جو دعا بھی پڑھی ہے، اللہم اجعل فیما تقضی و تقدر، اس کو بھی پڑھنے کا حکم ہے ہر 2 رکعت کے بعد. وہ جو 20 والی ہے یا 30 والی، یہ ہر رات میں، یہ ہر رات میں پڑھنی ہے، ہر رات کے اندر. کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ 1000 والی آپ یوں کریں گے نا، 20 پہلی 20 جو شبیں ہوں گی نا، چاند رات سے شروع کریں گے، جس دن چاند نظر آئے گا اس شب سے شروع کر دیں گے. 20 کیسے پڑھیں گے؟ 8 رکعت مغرب کے بعد 2 کر کے 4 دفعہ نیت کریں گے، اور 12 رکعت عشاء کے بعد. اور اسی طریقے سے آگے جو ہو جائیں گی پھر وہ 12 کی بجائے 22 ہو جائے، 8 اور 22. تو ہمارے یہاں بھی 20 رکعتیں ہیں. ہمارے یہاں تراویح نہیں ہے، 20 ہمارے یہاں بھی ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو 30 بھی ہے، ہمارے تو زیادہ ہے الٹا. اور 2 رکعت بھی جو میں نے عرض کی ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص والی، 70,000 گناہ جو بخشے جاتے ہیں وہ الگ ہے. اور اس کے بعد عرض کروں گا کہ ہر روز کی نمازیں الگ ہیں، ہر روز کی نمازیں الگ ہیں، ہر روز کی اس کے علاوہ الگ نمازیں ہیں، جو میں نے تحفہ درویش میں بھی لکھی ہے، کتاب رمضان میں بھی لکھی ہے، مفاتی میں بھی موجود ہیں،
तोहफतुल अवाम में ये मौजूद नहीं है। आठ मगरिब के बाद जो अगर मगरिब के बाद अगर वक्त नहीं है, सवाल ये है कि जो 8 रकात मगरिब के बाद पढ़नी है, तो अगर मगरिब के बाद वक्त थोड़ा, क्योंकि नमाज के बाद इफ्तार का भी इंतज़ार हो रहा है, तो अगर बाद में ही एक दफ़ा पढ़ ली जाए तो उसमें कोई इश्काल तो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि ये हमें उमूमन करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मगरिब के बाद 8 पढ़ें और ये दुआएं सारी पढ़ें और इशा के बाद पढ़ें और फिर इफ्तार अगर हम करें, तो जो लोग बीमार हैं बेचारे, जिन्होंने रोज़ा रखा होता है, डायबिटिक हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, या नीयतों के मरीज़ हैं कुछ कि जिनका रोज़ा नहीं होता है, उनको तो ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि अक्सर लोग रमज़ान में बीमार हो जाते हैं और फिर ईद की शब ठीक भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत फरमाए। तो ये टू मच हो जाएगा, इसलिए हम ये करते हैं रजाए मतलूबियत के तौर पर, मैं उसको पढ़ता हूँ रजाए मतलूबियत के तौर पर। 8 और 12 या 22 जो है वो मैं सारी बाद में पढ़ लेता हूँ, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। जैसे कि ये मैंने अर्ज़ किया है इब्तिदा में ही, ये जो दर्स शुरू हुआ था सिरात मुस्तकीम नंबर 86, मैंने उसमें अर्ज़ किया था कि इवन 5 नमाजें जो रोज़े के साथ हो जाएंगी, अगर लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो बेशक फिर आप ये करें कि मगरिब के बाद उनको इफ्तार करा लें, कोई हर्ज नहीं है, इफ्तार कर लें। जैसे हमारे यहाँ भी वो खजूर दे देते हैं, अगरचे खजूर से बनता कुछ नहीं है, मगर चलिए एक हो जाता है कि सहारा हो, आसरा हो जाता है कि चलो जी हाँ। तो अगर इंतज़ार लोग कर रहे हैं या आपको ज़ाफ़ का है, क्योंकि या तो रोज़ा बड़ा तवील हो रहा है या जहाँ जहाँ लोग रख रहे हैं, ये तो सबके लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल है। ये हमारे हौज़ा इल्मिया अल महदी की तरफ से गोया ये गिफ्ट है जो आज हम ये रिकॉर्ड करा रहे हैं, गिफ्ट ऑफ हौज़ा इल्मिया। ये हौज़ा इल्मिया अल महदी का गिफ्ट मोमिनीन के लिए, बेशक इसको भी टाइप कर दें, गिफ्ट ऑफ हौज़ा इल्मिया अल महदी, जी हाँ, USA फॉर मोमिनीन एंड मोमिन। बहुत उम्दा के पहले से प्रेपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सारे भाई बहन कम से कम एक रमज़ान ज़िंदगी का तो ऐसा बनाएं कि जिसमें वो कम से कम मफाती को, टेस्ट पेपर को उठा लें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैंने अर्ज़ किया है कि हमने भी PDF में आपके लिए फ़ाइल बना दी है, जैसे लैलतुल बरात के अमाल की भेजी थी, जैसे शाबान के अमाल भेजे थे, हम भेज रहे हैं। लैलतुल क़द्र के बाद में भेज देंगे, ज़ाहिर है वो जो अमाल हैं वो ज़्यादा हैं, वो भी इंशाल्लाह भेज देंगे। तो आप इन चीज़ों को ज़रा गौर फरमा लें, अज़ान आलिया में अपने आप को प्रिपेयर करें कि इस रमज़ान अल मुबारक में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कोई चीज़ हमसे छूटे नहीं। अब आ जाइए, 2 किस्में बयान हो चुकी। पहले बयान किया कि हर नमाज के बाद क्या पढ़ना है, फिर शबों के अमाल कुछ बयान किए, अगरचे सारे नहीं किए। अब जो तीसरी किस्म है वो सहरी के अमाल। मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था लुक़मतुस सुहूर खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, अफजल भी है खैर भी है, दोनों तरीके से नकल किया गया है। तो ये जो लुक़मतुस सुहूर ज़रूर खाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैंने तो यहाँ तक देखा है और यहाँ भी लिखा है, बल्कि इसमें मफाती में भी सफ़ा नंबर 331 पर लिखा हुआ है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते उन बंदों पर सलाम भेजते हैं, अल्लाह अकबर, कि जो सहरी के वक्त उठकर मग़फ़िरत की दुआ करते, वबिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से बेटों ने पूछा था हमारी तौबा कब कबूल होगी, तो फरमाया सहर का इंतज़ार करो। तो इसलिए सहर को आप लूज़ ना करें, इसको ज़ाया ना करें। इसी तरीके से एक दुआ है, अल्लाहुम्मा असअलुका मिन बहाइका बिअबहा। ये जो दुआ है मुझे याद है ज़माने तालिब इल्मी में, अभी मैं स्टूडेंट था, अभी उस्ताद नहीं बना था, तो सबसे ज़्यादा मुझे जो मुनक़लिब किया जिस दुआ ने, उस सहर के वक्त रेडियो तेहरान से ये जो दुआ आती थी, और उसके बाद मेरे उस्ताद हैं आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख हुसैन मज़ाहिरी मुद्दज़िल्लुहुल आली, जो आजकल मर्ज तक़लीद भी हैं, हौज़ा इल्मिया इस्फ़हान के उस्ताद भी हैं, मुअल्लिम अखलाक हैं। उनका दर्स आता था थोड़ा सा,
اس درس نے اور اللہم انی اسألک کی آواز نے مجھے منقلب کر دیا تھا بالکل. لہذا سحر کے وقت وہ سنیں دیکھیں. المہدی ٹی وی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. المہدی ٹی وی پہ دعائیں لگیں گی، سحر کی دعائیں ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو یہاں الحمدللہ لمبی لائیو بھی کرتے ہیں، دعائیں سحر لمبی بھی پڑھتے ہیں. جو ابو حمزہ سمالی والی ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. تو یہ بھی آپ پڑھیں. اسی طریقے سے جو سحری کے اعمال ہیں ان میں خاص طور پر دعائے ابو حمزہ سمالی کی تاکید کی گئی ہے. اور نہیں تو ویکینڈ پہ آپ پڑھ لیں، لیال القدر میں آپ پڑھ لیں، جب آپ کو آسانی ہو، چھٹی ہو، اس وقت پڑھ لیں. پڑھیں ضرور. انشاءاللہ میں اس رمضان المبارک میں پوری دعائے ابو حمزہ سمالی کی تشریح بھی بیان کروں گا. انشاءاللہ دعائے سحر کی تشریح بھی بیان کروں گا، دعائے افتتاح کی تشریح بھی میں بیان کروں گا، تاکہ لوگوں کو ذرا معرفت بھی ہو جائے ان دعاؤں کی کہ ان دعاؤں کے کیا فوائد ہیں اور ان دعاؤں میں کیا کہا گیا ہے. یا عدتی فی قربتی و یا صاحبی فی شدتی و یا ولی فی نعمتی، اس دعا کو بھی پڑھنا ہے، یہ بھی سنت ہے. اور اس کے علاوہ جو مختصر دعا ہے، یا مفزعی عندہ قربتی و یا غوثی عندہ شدتی الیک فزیتو و بک استغثتو و بک لستو لا الوذ بسواک ولا اطلب الفرج الا منک فاغثنی الی آخر. تسبیحات ہیں، سبحان من یعلم جوارح القلوب، سبحان من یحصی عدد الذنوب. اس تسبیح کو بھی پڑھنا ہے سحر کے وقت. مولا علی علیہ السلام کی جو مناجات ہیں ان کو آپ جو لکھی ہوئی ہیں مناجات وفاتی کے اندر ان کو بھی آپ پڑھیں. چوتھی قسم جو اعمال کی ہے وہ رمضان کے دنوں کے اعمال. اب تک 3 قسمیں ہم آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کر چکے ہیں. چوتھی جو قسم ہے وہ رمضان المبارک کے دنوں کے اعمال. وہ نمازیں جو رات کی ہیں وہ عرض کر چکا ہوں کہ ڈیٹیل ہے، وہ آج وقت نہیں ہوگا اس لیے کہ دوسری کلاس کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے، اور اس میں بھی آج ہم فوکس کر رہے ہیں انشاءاللہ انگلش میں بھی ہم نے یہی ڈیوٹیز آف رمضان، ہم انشاءاللہ آج کی کلاس جو ہوگی اس میں بھی ہم ڈیوٹیز آف رمضان کو انشاءاللہ بیان کریں گے. جو دنوں کے اعمال ہیں ان میں اللہم ھذا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وھذا شہر الصیام وھذا شہر القیام وھذا شہر الانابہ الی آخر. اس دعا کو پڑھنا ہے ڈیورنگ دا ڈے. یہ دعا پڑھنی ہے. دن شروع ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ طلوع آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تجعل فیما تقضی و تقدر. اس کو بھی پڑھنا ہے دن میں بھی، رات میں تو گزر ہی چکا ہے. یہ جو ایک تسبیح ہے روزانہ رمضان میں شروع سے آخر تک پڑھنی ہے. سبحان اللہ بارئ النسم، سبحان اللہ المصور، سبحان اللہ خالق الارواح. یہ 10 سبحان پر مشتمل ہے. اس تسبیح کو دن میں پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس سال ہم نے ارادہ تو یہی کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری جو عبادتیں کریں گے ان کو سب کو ٹی وی پہ نشر کریں گے اس دفعہ ساری اللہ کے فضل و کرم سے، تاکہ زندگی میں ایک چیز ایسی ہو جائے کہ جو ہمارے اس دفعہ ٹیکنیشین ہیں امید ہے کہ وہ ہمیں ٹائم دیں گے، ہم ان سے میکسیمم فائدہ حاصل کریں گے تاکہ رمضان کے بعد ان کے رزق و مال میں بھی برکت ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں رنگ لگائے. آپ تمام حضرات و خواتین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ المہدی ٹی وی سے تعاون کریں، المہدی سینٹر سے بھی تعاون کریں، القرآن سینٹر سے بھی تعاون کریں، المہدی سیمینری ہاؤس علمیہ سے بھی تعاون کریں، اپنے اپنے اداروں میں بھی تعاون فرمائیں. الحمدللہ المہدی فاؤنڈیشن بھی آپ کے تعاون کی منتظر ہے. یہ صلوات بھی پڑھنی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک یا رب وسعدیک وسبحانک اللہم الی آخر. یہ بھی دنوں کے اعمال میں ہے. اللہم انی ادعوک لہم لا یفرجہ غیرک. یہ بھی دعا دن کے اعمال میں ہے. اللہم انی اسألک من فضلک بافضلہ وکل فضلک فاضل. یہ بھی دن کے اعمال میں دعا ہے. الی آخر.
अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका कमा अमरतनी फस्तजिब ली कमा वअदतनी। ये तो आप चलते फिरते भी पढ़ते रहे, जब इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, तो चलते फिरते भी पढ़ते रहे। शब रोज़ में इब्तिदा से आखिर तक या ज़ल्लज़ी काना क़ब्ल कुल्लि शै सुम्मा खलक़ कुल्लि शै सुम्मा यब्क़ा व यफ़ना कुल्लु शै, ये तौहीद का इकरार है। याद रखिए, तौहीद का अक़ीदा हम सबको रखना चाहिए। अगर हम मुवहिद नहीं हैं तो कोई अमल कबूल नहीं। तौहीद का, अदल का, फिर नबूवत का, इश्क़ रिसालत हो, फिर इमामत का, इश्क़ विलायत व इमामत हो, इस्मत बीबी पाक का ख्याल रखा जाए, ख़ानदान रसूल का ख्याल रखा जाए, और फिर क़यामत का भी अक़ीदा होना ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा रब्ब शहर रमज़ान, इसको भी पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि 40 साल के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। 100 मरतबा सुब्हानज़्ज़ारिन नाफ़िअ, सुब्हानल क़ाज़िबिल हक़, सुब्हानल अलीय्यिल आला, सुब्हानहु व बिहम्दिही सुब्हानहु व तआला, इसको पढ़ना है। ज़्यादा भी हो जाए, 100 मरतबा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, 100 से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये हमारा गोया 4 किस्म के आमाल हमने सिरात मुस्तकीम नंबर 86 में आपकी खिदमत आलिया में बयान किए हैं। 87 में हम बयान करेंगे अलग अलग आमाल, हर रात के आमाल, हर दिन के आमाल। ये मुश्तरका आमाल 4 किस्मों पर आज की हद तक इख्तिताम पजीर हो गए। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको रमज़ान अल मुबारक में नेकियां अंजाम देने, गुनाहों की तौबा करने, सिला रहमी करने, खुश अखलाक होने, फ़राइज़ अदा करने, सुन्नतों को अदा करने, ज़ियारात आइम्मा को ख़ास तौर पे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने की, और सिला रहमी के साथ साथ रिश्तेदारों को अतियात देने की, ज़कात व खुम्स अदा करने की, सदक़ात व खैरात करने की, अपने अपने मराकज़ में इन्वेस्टमेंट करने की, इफ्तार कराने की, सहर कराने की तौफ़ीक़ खैर मरहमत फरमाए, और अपने अपने मरहूमीन को याद करने की भी तौफ़ीक़ दे। ख़त्म कुरान की, कई ख़त्म कुरान की भी अल्लाह तौफ़ीक़ दे, इस्तिग़फ़ार और सलावात की भी हमें तौफ़ीक़ दे, और जो बयान किए गए 4 अक़साम, इन सारी अक़साम को कम अज़ कम रमज़ान मुबारक ज़िंदगी के एक रमज़ान में इन सारी चीज़ों को अंजाम देने, शबों की नमाज़ों, दिन के अमाल, दिन की दुआओं, शबों की दुआओं वग़ैरह को अदा करने, बजा लाने की तौफ़ीक़ खैर मरहमत फरमाए। आप हज़रात ख़वातीन का बेहद शुक्रिया। इंशाअल्लाह अभी हम 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह इंग्लिश में रमज़ान ही के बारे में क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तमाम हज़रात व ख़वातीन याद रखें, रमज़ान अल मुबारक के दौरान डेली मदरसातुल कुरान होगा, डेली अल महदी संडे स्कूल होगा, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में। आप तमाम हज़रात व ख़वातीन तशरीफ़ लाएँ, जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझ हकीर फ़कीर को भी अपनी दुआए खैर में याद फरमाइएगा। मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी साहब को भी दुआओं में याद रखें, जो मेरे साथ आज शरीक थे, और आगा अली रज़ा अलवी आफ नजफ़ अशरफ को भी दुआओं में याद रखें। आगा मुख्तार हुसैन जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, हसन रज़ा ने जो मुझे ज्वाइन किया है, आगा सजाद अली शाह जाफरी ने मुझे ज्वाइन किया है, नूर हुसैन रज़ा ने, अली हुसैन रज़ा ने मुझे ज्वाइन किया है, हुसैन रज़ा ने इस तमाम गुफ्तगू को ऑनलाइन भेजा है। इन सब को भी अपनी दुआओं में याद रखें। जो पुश्ते पर्दा बीवियाँ हैं उनके लिए भी मैं दुआ का तालिब हूँ, और जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे। हमारे मदरसा कुरान और संडे स्कूल के तालिब इल्म कंबर जैदी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और मीसम जैदी भी, इनके लिए भी दुआ गो हूँ। आप भी अपनी दुआओं में इन्हें याद रखें। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह विदिन 5 मिनट्स आपकी खिदमत आलिया में फिर हाज़िरी हो रही है। प्लीज़ थोड़ी सी ब्रेक ले लें, सबको ईमेल कर दें, मैसेजेस कर दें। हमारी अल महदी संडे स्कूल क्लास नंबर 42 शुरू होने वाली है थोड़ी ही देर के अंदर। उसमें हम आज जैसे उर्दू में हमने रमज़ान के आमाल बयान किए, उसमें भी हम रमज़ान के आमाल पर फोकस करेंगे इंग्लिश में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ व नासिर। डेली जो मदरसातुल कुरान का वक्त क्या होगा?